بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور حاضرین گرامی، جمعہ کے دن بہت کم وقت میں بہت سی فضیلتیں ہر جمعہ پڑھنے والا مسلمان تھوڑی سی توجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ گھر سے نکلے تو جمعہ کی نیت سے نہیں بلکہ بہت ساری نیتیں کریں، جمعہ کی بھی کریں اور بہت ساری نیتیں کریں۔ اور اس سے پہلے زیادہ بہتر اور فضیلت کی بات یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک بھی ہے کہ غسل جمعہ اور جمعہ کے درمیان وضو کی ضرورت نہ پڑے۔ جو غسل جمعہ کے لیے کیا ہے اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کرے، بیچ میں کسی ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر غسل کرنے کے وقت میں جمعہ کے دن کی نماز جمعہ کی طہارت و پاکی حاصل کرنے کی نیت بھی کر لیں۔ ان نیتوں سے اس کی گناہ معاف ہوئے، ثواب میں اضافہ ہوگا، وہیں سے ثواب شروع ہوگا۔ غسل سے فارغ ہو کر مسجد کے لیے نکلے تو ارادہ کریں کہ مسجد جاتے وقت جتنے مسلمان ملیں گے سب سے سلام دعا خیریت پوچھوں گا، مسجد میں سنت کے مطابق آؤں گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے احترام پوری عظمت کے ساتھ دین کا علم جو بیان کے ذریعے ملے گا اسے محفوظ کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے نیت سے گھر سے نکلے تو وہ گویا جہاد کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جب تک کہ دوبارہ گھر نہ آ جائے تو گویا ہم کو بڑا حقیقی جہاد نہیں ملتا، تو کم سے کم صحیح علم حاصل کرنے کا ایک مجاہدے کا موقع ملتا ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ تو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے تو بڑے فضیلت ہے، اور عنوان بدل جائے گا ورنہ ان فضیلتوں کو بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں آگے کیا سیکھنا چاہیے؟ اکثر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کے سلسلے میں بیان کا تقاضا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دو بہت عظیم الشان ہستی، انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، بزرگی، مقام، مرتبہ
پوچھنا ہی کیا کتنا بلند واقعہ مرتبہ. ایک مسئلہ پیش آ گیا. بازار نکلے, بازار میں دیکھا ایک گھوڑا بک رہا ہے. قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہی کا گھوڑا ہے جو انہوں نے ایک صحابی کو ہدیے میں دے دیا تھا. جن صحابی کو ہدیے میں دیا تھا وہ بازار میں بیچ رہے تھے. پہلے لوگ سواریاں, سب سے شاندار سواری اس زمانے کی گھوڑا ہی تھا, یا عربوں میں اونٹ تھا, اور بھی جنگی گھوڑا ہو, جہاد والا ہو تو اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. ایسی چیزیں لوگ بے تکلف محبت اور احترام کے ساتھ ہدیے بھی پیش کرتے تھے. آج ہم لوگوں میں ہدیے کا معاملہ تقریباً ختم ہو گیا. ہدیہ دینے کا باقاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ ہدیہ دیتے رہو, لیتے رہو. ہدیہ دینے لینے سے قدورت ختم ہوگی, بغض دور ہوگا, کینہ جائے گا, حسد مٹے گا, محبت پیدا ہوگی. اب محبتیں فنا ہوتی جا رہی, اس کو محبت کو زندہ کرنے والی کوئی چیز نہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, اور اب کسی درجے معامل ہے مگر بہت کم رہ گیا اس میں. بچپن میں جب ہم کسی کے ہاں ملنے جاتے تھے یا کوئی ہمارے ہاں ملنے آتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا. مہمان آئے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. خوشی دو چیزوں کی, بظاہر اس وقت بہت سمجھدار نہیں تھے مگر بچپن کی خوشی فطری خوشی ہوتی تھی. دو چیزوں کی خوشی ہوتی تھی. ایک تو یہ چاکلیٹ ملے گی, کوئی آیا مہمان تو چاکلیٹ لے کے آیا ہوگا, بچوں کو تو اسی میں خوشی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اچھا اچھا کھانا کھانے کو ملے گا, مہمان بھی کھائیں گے, ہم بھی کھائیں گے. اب لوگ ملنے جاتے ہیں تو بہت کم ایسا رہ گیا. یہ رواج تقریباً مٹ رہا ہے کہ کچھ ساتھ میں لے کے جائیں. یہ سنت ہے, یہ کام کرنا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے, تعلق قائم ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت ام سلیم نے ہدیہ پیش کیا. جہاں جائے وہ بھی پیش کر سکتا ہے, جہاں خود جانے کے بھی جا سکتا ہے, دونوں چیزیں. حضرت ام سلیم نے جلدی سے کھجور اور پانی بہترین اکرامیہ ہے پیش کیا. آپ علیہ السلام نے پانی اور کھجور کھایا اور کہا کہ انس سے کہا کہ مصلی بچھا نماز پڑھیں گے. آپ نے ان کے گھر میں نماز پڑھی, گھر والوں کے دعا دی. کتنی عظیم الشان بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا کا یہ طریقہ امت کے لیے تعلیم فرمایا. خود انہوں نے اقرار کیا, انہوں نے دعا کی. تو یہ لینے دینے اور ہدیہ کرنے کا طریقہ بہت کم ہو گیا. میں نے دیکھا بالکل ابتدائی دور میں میرا حفظ یہاں شروع ہوا تھا, حفظ کا طالب علم تھا میں, اور کئی مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھتا تھا. بعض دفعہ مسجد والوں کو شکایت ہو جاتی تھی کہ بہت زور سے پڑھتے ہیں, مگر الحمدللہ حفظ یہی شروع ہوا ممبئی میں, اور بہت بہترین شروع ہوا, اور آج تک اس کی برکات موجود ہے. تو جن اساتذہ کے پاس میں حفظ پڑھتا تھا, ان استادوں کو, ان مسجد کے اماموں کو لوگ بڑے احترام سے, بڑی عزت و قدر سے ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے تھے. یہ ماحول آنکھوں سے دیکھا ہے. محبتیں تھی, تعلق تھا,
روابط تھے، اپنی باتیں اماموں سے شیئر کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، بہت عجیب ماحول تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے نظر لگ گئی کہ یہ سارا ماحول پتہ نہیں کس نے فرا کر دیا۔ اللہ اس کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو واقعی معنوں میں علماء، ائمہ، حفاظ اور مسلمانوں اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح کی توفیق نصیب فرمائے۔